جنگ عظیم اول 1914 تا 1918 کی تباہ کاریوں کے تلخ اور ہولناک تجربے کے بعد یورپی ممالک آئندہ کے لیے جنگوں سے گریز اور قیام امن کو ضروری سمجھ رہے تھے۔ جنگ کے بعد 1919 کی پیرس امن کانفرنس میں جنگوں کو روکنے کے لیے لیگ آف نیشنز کی تنظیم تشکیل دینے سے توقع کی جا رہی تھی کہ یہ قیام امن کے لیے مؤثر ادارہ ثابت ہوگا۔ جنگ کے بعد اگلی دہائی تک فضا نسبتاً امن اور مفاہمت کی ضرور رہی، مگر 1930 کے بعد صورتحال بدل گئی۔ اس دہائی کے حالات اور واقعات نے جنگ کو ناگزیر بنا دیا۔ 1939 سے 1945 تک بڑی طاقتوں اور ان کے حلیفوں پر مشتمل دو متحارب گروپوں، اتحادی اور محوری، اور ان کے حلیفوں کے درمیان مختلف محاذوں پر لڑی جانے والی یہ دوسری عالمی جنگ انسانی تاریخ کی تباہ کن جنگ ثابت ہوئی۔ یوں تو جنگ کے باقاعدہ آغاز کا فوری سبب 1 ستمبر 1939 کو جرمنی کا پولینڈ پر حملے کا واقعہ بنا، مگر اس کے بنیادی اسباب اس سے پہلے کے کچھ حالات اور واقعات تھے۔ نمبر 1، معاہدہ ورسلز۔ 1919 کے پیرس امن کانفرنس میں طے کردہ بلکہ عائد کردہ معاہدہ ورسلز کے تحت جرمنی کو بعض علاقوں اور افریقی اور مشرقی ایشیا کے مقبوضات سے محروم کرنے کے علاوہ بھاری توان جنگ ادا کرنے اور کمزور فوج رکھنے کا بھی پابند کر دیا گیا تھا۔ جرمنی کی طرف سے اس تضحیک آمیز سلوک کا رد عمل کسی وقت بھی ناگزیر تھا۔ دوسری جنگ عظیم کا ایک سب سے بڑا سبب معاہدہ ورسلز کے مضمرات تھے۔ نمبر 2، آمرانہ حکومتوں کا ظہور۔ معاشی بحران اور سیاسی بد انتظامی کے باعث کچھ ممالک بالخصوص اٹلی اور جرمنی میں جمہوری کی بجائے آمرانہ بلکہ فاشسٹ حکومتیں قائم ہوئیں، جن کے قائد بالترتیب ہٹلر اور مسولینی باوجود امن کے بجائے جارحیت پر مائل تھے۔ نظریاتی کشمکش، یہ تیسرا نمبر ہے۔ یورپ میں ایک طرف جمہوری ممالک تھے، دوسری طرف روس میں سوشلسٹ آمریت، جبکہ جرمنی اور اٹلی میں فاشسٹ آمریت تھی۔ مختلف نظریات اور سیاسی نظاموں والے ان ممالک کے درمیان کھچاؤ بھی یورپ میں جنگی تناؤ بڑھانے کا ایک اہم سبب بنا۔ کالونیل اور تجارتی رکاوٹیں، یہ چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ جنگ عظیم اول کے بعد جرمنی کو بہت سارے اہم علاقوں سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اٹلی اور جاپان کے اپنے تحفظات تھے، کیونکہ یہ تینوں ممالک خاطر خواہ قدرتی وسائل نہیں رکھتے تھے۔ دوسرا، اسی دوران عالمی کساد بازاری نے ان کے مسائل میں اضافہ کر دیا۔ خام مال اور پیداوار کے لیے منڈیوں اور اپنی زائد آبادی کو کھپانے کے لیے ان کو اضافی وسائل اور علاقے درکار تھے۔ ان تینوں ممالک جرمنی، اٹلی اور جاپان کی توسیع پسندانہ عزائم اور عسکریت جنگ برپا کرنے کے اہم عوامل بنے۔ نمبر 5، لیگ آف نیشنز کی ناکامی۔ یورپ میں امن کے قیام میں لیگ کا کردار مؤثر نہیں رہا تھا۔ متحارب کیمپوں کی خلاف امن سرگرمیوں کو روکنے میں ناکام رہی۔ 1931 کی دہائی میں جرمنی، اٹلی اور جاپان کو جارحانہ کارروائیوں کے خلاف کوئی اقدام نہ کر سکا، یوں اس کی ساکھ اور افادیت ختم ہو گئی تھی۔ 1931 کی دہائی کے دوران درج ذیل چند ایسے واقعات تھے جو امن کے لیے شدید خطرہ بن رہے تھے، مگر لیگ آف نیشنز انتظار کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ 1931 میں جاپان کا شمالی چین کے بڑے حصے پر قبضہ۔ 1934-35 میں اٹلی کا البسینہ ایتھوپیا پر حملہ۔ 1935 ہٹلر کا معاہدہ ورسلز کی خلاف ورزی اور جرمنی کو مسلح کرنے کا اعلان۔ چوتھے نمبر پر دال جس کو کہا گیا ہے۔ 1936 میں اسپین کی خانہ جنگی میں جرمنی اور اٹلی اور روس کا پراکسی وار۔ 1936 میں جرمنی، اٹلی اور جاپان کا باہمی معاہدے کے تحت کمیونسٹوں کے خلاف ہر جگہ لڑنے کا اعلان۔ 1937 میں جاپان کا چین پر حملہ۔ یہ 6 واقعات تھے جو جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ لیگ آف نیشن کی ناکامی کے علاوہ برطانیہ اور فرانس کا ہٹلر کی جارحانہ پالیسیوں اور مطالبات کی مخالفت کی بجائے اس کو خوش کرنے کی پالیسی کا نتیجہ بھی امن کے لیے مضر ثابت ہوا۔
مارچ 1938 میں جرمنی نے پابندی کے باوجود جرمن آبادی کے ملک آسٹریا کا الحاق کیا۔ 1938 میں جرمنی نے کو سلوار کیا کہ ایک جرمن علاقے سیڈٹین لینڈ پر دعویٰ کر دیا۔ میونخ کانفرنس میں برطانیہ اور فرانس کے وزرائے اعظم نے ہٹلر کا اس علاقے پر قبضہ کرنے کا حق اس توقع کے ساتھ تسلیم کیا کہ ہٹلر مزید علاقوں پر قبضہ نہیں کرے گا، مگر وعدہ کے باوجود ہٹلر نے 1939 میں چیکوسلوواکیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کا اگلا نشانہ پولینڈ ہو سکتا تھا۔ اس کے تدارک کے لیے برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کو جنگ کی دھمکی دے دی۔ ہٹلر کی پیروی میں اٹلی کے مسولینی نے البانیہ پر حملہ کر دیا۔ یوں یورپ میں جنگ کے خدشات بڑھنے لگے۔ اگست 1939 تک یورپی طاقتوں کا خیال تھا کہ جرمنی اپنے بڑے دشمن روس کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ کے خوف سے پولینڈ پر حملہ نہیں کرے گا، مگر ان کا یہ خیال غلط نکلا جب جرمنی اور روس نے باہمی دوستی کا معاہدہ کر کے یہ طے کیا کہ وہ پولینڈ پر قبضہ کر کے آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ جنگ کا باقاعدہ آغاز 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر کے کیا، جس پر برطانیہ اور فرانس نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جرمنی کے خلاف برطانیہ کے اعلان جنگ کرنے سے اس کے ڈومینین آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ اور کینیڈا اور انڈیا بھی جنگ میں شریک ہو گئے۔ 3 ستمبر 1939 سے یورپ میں دوسری جنگ عظیم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ روس نے پولینڈ کے مشرقی حصے قبضہ کرنے کے علاوہ پولینڈ کے شمال میں بالٹک ریاستوں لٹویا، لتھوانیا اور اسٹونیا کو روس میں شامل کر لیا۔ تاہم فن لینڈ اس کے خلاف مارچ 1949 تک لڑتا رہا۔ برطانیہ اور فرانس کے اعلان جنگ کے بعد 7 مہینوں تک فریقین کے درمیان لڑائی نسبتاً ہلکی رہی۔ جرمنی نے اپریل 1940 میں شمالی جانب ڈنمارک اور ناروے پر اچانک حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ ناروے کے ساحل جرمنی کے لیے برطانیہ کے خلاف اقدام کے عمدہ بحری مستقر تھے۔ مئی 1940 میں مغربی جانب ہالینڈ، بیلجیم اور لکسمبرگ پر قبضہ کرنے کے بعد 14 جون کو پیرس کو فتح کیا۔ اس موقع پر برطانیہ نے ڈنکرک کی بندرگاہ شمالی و مشرقی فرانس میں محصور 3.5 لاکھ اتحادی فوج کو بڑی جانفشانی سے نکالا۔ 22 جون کو فرانس کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے فرانس کے شمالی حصے کو براہ راست تحویل میں لے لیا، جبکہ جنوبی حصے میں مارشل پیتان کی سربراہی میں کچھ کٹ پتلی حکومت قائم کر لی۔ اس کی حکومت ویسنی حکومت کہلائی۔ سقوط فرانس کے بعد جنرل ڈی گال نے لندن میں جلا وطن حکومت قائم کر کے فرانس کی بازیابی کے لیے جدوجہد شروع کی۔ فرانس کے بعد ہٹلر کا اگلا ٹارگٹ برطانیہ تھا، جہاں چیمبرلین کی جگہ ونسٹن چرچل وزیر اعظم بنا دیے گئے تھے۔ جرمنی اور برطانیہ کی فضائی لڑائی، اس میں کیا ہوا ملاحظہ کیجیے۔ 13 اگست 1940 کو جرمنی نے برطانیہ پر فضائی حملے کا آغاز کر دیا۔ ابتدا میں جرمن فضائیہ نے برطانوی ہوائی اڈوں اور فیکٹریوں کو نشانہ بنائے رکھا اور پھر 7 ستمبر سے اس کے شہروں پر بمباری شروع کی۔ تاہم برطانوی فضائیہ کی زبردست مزاحمت کے باعث 16 مئی 1941 کو ہٹلر نے یہاں لڑائی معطل کر کے بحیرہ روم یعنی شمالی افریقہ اور مشرقی یورپ کی طرف رخ کر دیا۔ بحیرہ روم میں ہٹلر کا اہم مقصد اپنے جنگی حلیف مسولینی کی اعانت کرنا تھا۔ اٹلی جنگ کے آغاز میں غیر جانبدار تھا، مگر جرمنی کا فرانس کو فتح کرنے کے بعد مسولینی فرانس اور برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ کر کے جرمنی کا اتحادی بن گیا۔ 27 ستمبر کو جرمنی اور اٹلی نے جاپان کو بھی اتحاد میں شامل کر لیا۔ ان کو محوری طاقتوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک طرف اتحادی، دوسری طرف محوری۔ شمالی افریقہ کے 5 ممالک مصر، لیبیا، تیونس، الجزائر اور مراکش یورپی طاقتوں کے ماتحت نو آبادیاتی اور نیم نو آبادیاتی تھے۔ ستمبر 1940 میں مسولینی نے برطانیہ کے زیر کنٹرول مصر پر حملہ کر دیا۔ فروری 1941 میں برطانیہ نے جوابی کارروائی کر کے شمالی افریقہ میں نہ صرف 500 میل تک علاقے پر قبضہ کر لیا، بلکہ 1 لاکھ اطالویوں کو قیدی بھی بنا لیا گیا۔
ہٹلر نے اٹلی کی کمک کے لیے جنرل رومیل کے کمان میں جرمن فوج بھیجی، جس نے مارچ کے آخر میں برطانوی فوج کو لیبیا تک دھکیل دیا۔ جنرل رومیل اور برطانوی فوج کے درمیان شدید لڑائی میں جرمنی نے جون 1942 میں برطانیہ کو صحرا میں دھکیل کر تبروک لیبیا کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ خطہ بلقان شمالی افریقہ میں جنرل رومیل کے زیر کمان جرمنی کی مہم جاری تھی، جبکہ جرمن کے دوسرے جنرل خطہ بلقان میں متحرک ہو گئے تھے۔ جنوب مشرقی یورپ کے خطہ بلقان کے ممالک پر قبضہ کرنا ہٹلر کا روس پر حملہ کرنے کا منصوبے کا حصہ تھا۔ 1941 کے اوائل میں ہٹلر نے بلغاریہ، رومانیہ اور ہنگری کو اپنے محوری اتحاد کا ساتھ دینے پر مجبور کیا، جبکہ برطانیہ کی طرف سے دار یوگوسلاویہ اور یونان کے ممالک پر اپریل 1941 میں حملہ کر کے قبضہ کر لیا گیا۔ بلقان پر قبضہ کرنے کے بعد ہٹلر نے آپریشن باربروسا کے کوڈ نام سے 22 جون 1941 کو روس پر حملہ کیا۔ اوائل نومبر میں جرمن فوج نے بالٹک ریاستوں اور یوکرین کو روندنے کے بعد لیننگراڈ کا محاصرہ کر کے اسے بقیہ روس سے منقطع کر لیا۔ طویل محاصرے کے نتیجے میں شہر کے تقریباً 10 لاکھ شہری بھوک اور سردی سے ہلاک ہوئے، مگر شہر سرنگونا ہوا۔ اکتوبر 1941 میں جرمن فوج نے روسی دارالحکومت ماسکو پر حملے شروع کیے، مگر دسمبر میں شدید موسم سرما کی وجہ سے آگے پیش قدمی ناممکن رہی، تو ماسکو سے 125 میل مغرب میں موسم بدلنے کے انتظار میں مورچہ زن ہو گئے۔ چرچل کے اس خدشے کے پیش نظر کے روس پر قبضہ کرنے سے جرمنی یورپ میں غالب طاقت بن کر برطانیہ کے لیے زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ برطانیہ نے روس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران چین بھی اتحادیوں کا حلیف بن گیا۔ جنگ اور امریکہ، اگرچہ ابتدا میں امریکہ جنگ میں شامل نہ ہونے کی پالیسی پر کاربند رہا، جیسا کہ پہلی جنگ عظیم میں امریکہ ایک طرح سے غیر جانبدار تھا، لیکن پھر اس کو جنگ میں کسی وجہ سے کودنا پڑا، کیونکہ ان کے مفادات پر بھی حملہ ہوا تھا۔ یہ حملہ کیا دشمنوں نے کیا تھا یا پھر برطانیہ کی طرف سے کیا گیا تھا کہ وہ امریکہ کو اپنے ساتھ ملانے پر مائل کر سکیں؟ تاہم مارچ 1941 میں برطانیہ کو ہتھیار فروخت کرنے اور اس کے بحری جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے کے فیصلے سے بحر اوقیانوس میں جرمنی سے تناؤ کے باعث ہٹلر کے خلاف غیر اعلانیہ بحری جنگ میں شامل ہوا، مگر امریکہ کا جنگ میں باقاعدہ شرکت اس پر بحر الکاہل میں جاپان کے حملے سے ہوا۔ وہاں پہ بھی وہی سارا کچھ دہرایا گیا جو جنگ عظیم اول میں کیا گیا تھا۔ ہٹلر کی طرح جاپان کے عزائم بھی توسیع پسندانہ تھے۔ عظیم تر مشرقی ایشیا کا مشترکہ خوشحالی حلقہ اثر پین ایشیا کے قیام کے نام سے چین میں مغربی اثر کا غلبہ ختم کرنے کا مشن اپنایا۔ 1931 میں شمالی مشرقی چین میں مانچوریا پر قبضے کے بعد مرکزی چین میں طویل جنگ میں پڑ گیا، تو اپنی معیشت پر دباؤ کے باعث وسائل کے حصول کے لیے جنوبی مشرقی ایشیا کے مغربی کالونیوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ جولائی 1941 میں جاپان کا فرانسیسی انڈو چائنا، ویتنام، لاؤس اور کمبوڈیا پر قبضہ کرنے سے امریکہ نے فلپائن اور گام میں اپنی کالونیوں کو ممکنہ خطرے کے پیش نظر امریکہ میں جاپان کے اثاثے منجمد کر دیے اور اسے تیل کی سپلائی منقطع کر دی، مگر جاپان نے جنوب مشرقی ایشیا کے ساتھ بحر الکاہل میں امریکی اڈوں پر قبضہ کرنے کا منصوبہ جاری رکھا۔ اس سلسلے میں جزیرہ ہوائی میں امریکی بندرگاہ پرل ہاربر میں بحری بیڑے پر 7 دسمبر 1941 کو اچانک حملہ کر کے اس کے 19 بحری بشمول 8 جنگی 188 ہوائی جہاز تباہ کرنے کے علاوہ عملے کے 2300 افراد کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے رد عمل میں امریکہ نے جاپان اور اس کے حلیفوں کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا۔ پرل ہاربر پر حملے کے بعد جاپان برطانوی کالونی ہانگ کانگ اور امریکہ کے زیر کنٹرول گام اور جزیرہ ویک کے علاوہ تھائی لینڈ پر قبضہ کرنے کے بعد اپریل 1942 میں فلپائن پر بھی قابض ہو گیا۔ ملایا، سنگاپور، ڈچ ایسٹ انڈیز
انڈونیشیا کے علاوہ مغربی جانب برما پر بھی قبضہ کر لیا گیا، جہاں سے اس نے ایک طرف انڈیا پر حملے کے منصوبے کے تحت جنوبی ہند کے ساحلی مقامات پر بم برسائے، جبکہ دوسری طرف آسٹریلیا پر حملے کی مہم شروع کی۔ 1942 کے موسم بہار تک محوری طاقتوں کو جنگ کے 3 بڑے محاذوں بحر الکاہل، روس اور شمالی افریقہ پر بالادستی حاصل تھی۔ جاپان چین کے ساحلوں، جنوب مشرقی ایشیا، ہند چینی، تھائی لینڈ، برما، ملایا، انڈونیشیا، فلپائن اور بحر الکاہل کے کئی جزائر نیو گنی اور سولومن پر قابض ہو گیا تھا۔ جرمنی ماسکو تک یورپ پر کنٹرول حاصل کر چکا تھا۔ شمالی افریقہ کے محاذ پر اتحادیوں کے مقابلے میں محوری جرمنی کی پوزیشن مضبوط تھی، تاہم 1942 کے وسط میں اتحادیوں کی پوزیشن بہتر ہونے لگی۔ 3 فیصلہ کن لڑائیوں میڈ وے، اسٹالنگراڈ اور ایالین نے جنگ کا پانسہ اتحادیوں کے حق میں پلٹ دیا۔ میڈ وے کی لڑائی کیا ہے؟ مئی 1942 میں گوہرا کو رال کی لڑائی میں اتحادیوں نے کافی نقصان اٹھانے کے بعد جنوبی جانب جاپانیوں کی پیش قدمی روک دی۔ 4 جون کو جاپانیوں نے جزیرہ ہوائی سے 1500 میل مغرب کی جانب جزیرہ میڈ وے میں امریکی ہوائی اڈے پر حملہ کر دیا، مگر امریکہ نے جوابی کارروائی میں اس کے 332 ہوائی جہاز، 4 طیارہ بردار اور 1 امدادی جہاز تباہ کر کے جاپان کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ میڈ وے کی لڑائی میں کامیابی سے بحر الکاہل میں جنگ کی صورتحال تبدیل ہو کر اتحادیوں کے حق میں ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے جارحانہ پالیسی اپنا کر 1 اگست 1942 میں جزیرہ سولومن میں جاپان کے ہوائی اڈے پر فوجیں اتار دی۔ 6 ماہ کی شدید لڑائی کے بعد فروری 1943 میں جاپانیوں سے جزیرہ چھین لیا گیا۔ شمالی افریقہ کا محاذ جون 1942 میں جرمن لیبیا کی اہم بندرگاہ تبروک پر قابض ہو گئے تھے، جس کے بعد برطانیہ نے اپنی افواج کی کمان کے لیے جنرل منٹگومری کو بھیجا۔ اس وقت جرمن اسکندریہ استنبول کے مغرب میں واقع مصر کے گاؤں ایالین تک بڑھ کر مورچہ بند ہو گئے تھے۔ 23 اکتوبر کی رات 1000 برطانوی فوجیوں نے ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ 4 نومبر کو جنرل رومیل کی جرمن فوج مغرب کی جانب پسپا ہو گئی۔ 8 نومبر کو امریکی جنرل آئزن ہاور کی کمان میں 1,00,000 فوج مراکش اور الجزائر میں اتری۔ مئی 1943 میں جنرل منٹگومری اور جنرل آئزن ہاور کی فوجوں نے رومن جنرل رومیل کے افریقہ کور کو زبردست شکست سے دوچار کر کے شمالی افریقہ میں جنگ جیت لی۔ جرمن افواج 1941 میں ماسکو کے مضافات میں رکی تھیں۔ موسم بدلنے کے بعد اگلے سال پھر سے متحرک ہوئی۔ اسی سال ہٹلر نے روس کے جنوب میں واقع صنعتی شہر اسٹالنگراڈ پر بھی حملے کروانے کے لیے 6ٹی فوج روانہ کر دی۔ 23 اگست 1942 کو اسٹالنگراڈ کی لڑائی شروع ہوئی۔ جرمن نے شدید بمباری سے شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، 90% شہر پر قبضہ کر لیا، مگر 19 نومبر کو روسی افواج اور عام شہریوں نے بڑی جاں فشانی سے جوابی کارروائی شروع کی۔ 2 فروری 1943 کو جرمن کے 3,30,000 کی فوج میں بچ جانے والے 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس شکست سے جرمن جارحیت کی بجائے مدافعت پر مجبور ہوئے۔ روسی ان کو بلکان، ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ، یوگوسلاویہ سے پسپا کرتے ہوئے مغرب کی طرف دھکیلنے لگے۔ روسی محاذ پر جرمنوں کی پسپائی پر 10 جولائی 1943 کو اتحادیوں نے سسلی پر حملہ کر کے 1 مہینے کے اندر اس کو جرمن اور اطالویوں سے خالی کرایا۔ یہاں پر شکست کے باعث مسولینی کو تخت سے اتار کر گرفتار کیا۔ نئی حکومت کے تحت اٹلی نے 3 ستمبر کو ہتھیار ڈال دیے، اگرچہ اسی دوران جرمنوں نے شمالی اٹلی پر پھر سے کنٹرول حاصل کر کے مسولینی کو اقتدار دلوا دیا۔ مگر بالآخر جب جرمن شمال کی جانب پسپا ہوئے تو 4 جون 1944 کو اتحادی روم میں داخل ہو گئے۔ مگر بالآخر جب جرمن شمال کی جانب پسپا ہوئے تو 4 جون 1944 کو اتحادی روم میں داخل ہو گئے۔ تاہم اٹلی میں لڑائی مئی 1945 میں
جرمنی کے ہتھیار ڈالنے تک جاری رہی۔ 6 جون 1944 کو اتحادی افواج نے امریکی جنرل آئزن ہاور کی کمان میں نارمنڈی کے ساحل سے فرانس پر حملے کا آغاز کیا۔ پہلے دن کی شدید لڑائی میں اتحادی فوج کو بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس کو ڈی ڈے، ڈیتھ ڈے، یوم ہلاکت کے نام سے پکارا گیا۔ تاہم اتحادیوں نے ساحل کے سروں پر قبضہ برقرار رکھا۔ چند ہفتوں بعد 10 لاکھ کے اضافی فوج کی آمد سے اتحادیوں کی طاقت بڑھ گئی۔ 25 جولائی کو جرمنی دفاعی حصار کو توڑا۔ اگلے ماہ اگست میں اتحادی پیرس میں داخل ہو گئے اور ستمبر تک فرانس، بیلجیم اور لکسمبرگ کو جرمنی کے قبضے سے بازیاب کرا لیا گیا۔ اس کے بعد اتحادیوں کا اگلا نشانہ خاص جرمنی ٹھہرا۔ اتحادی افواج نے مغرب اور روسی اور اس پر مشرقی جانب سے پیش قدمی کرنے لگے۔ اس صورتحال میں ہٹلر نے مغربی جانب جوابی حملے کا حکم دیا۔ 16 دسمبر کو جرمن ٹینکوں نے اتحادیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ تاہم ٹینکوں کی اس لڑائی، جس کو بلج کی لڑائی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں بالآخر جرمن پسپا ہو گئے۔ بلج کی لڑائی کے بعد جرمنی کی شکست یقینی نظر آنے لگی۔ مارچ 1945 میں اتحادی دریا راہن عبور کر کے جرمنی میں داخل ہو گئے۔ 25 اپریل تک برلن شہر 30 لاکھ اتحادی اور 60 لاکھ روسی افواج کے گھیراؤ میں آ گیا تھا۔ 30 اپریل کو ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ 7 مئی 1945 کو جرمنی فوج کے ہتھیار ڈالنے سے تقریباً 6 سال سے یورپ کے محاذ پر جاری جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ جنوب مشرقی ایشیا کی صورتحال مارچ 1944 کے وسط میں اتحادیوں، جن کی زمینی فوج برطانیہ کے علاوہ برطانوی ہندوستان اور جنوبی افریقہ کے سپاہیوں پر مشتمل تھی، اس نے برما کی بازیابی کے لیے جاپان کے خلاف مہم شروع کی، جس پر 22 مارچ کو جاپانی افواج نے وہاں سے ہندوستان کی شمال مشرقی سرحدی ریاست منی پور میں واقع امپھال میدان میں موجود برطانوی فوج کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں ہندوستان کے آزادی پسند لیڈر سبھاش چندر بوس کی تیار کردہ آزاد ہند فوج جاپان کی معاون تھی۔ تاہم یہاں کئی مہینوں تک لڑائی میں کامیاب نہ ہونے کے باعث جاپانی جولائی میں برما واپس ہوئے۔ سال کے آخر تک خطے میں اتحادیوں کی پوزیشن کافی مستحکم ہونے لگی۔ اگلے سال 1945 جنگ کے خاتمے سے کچھ قبل وہ جاپانیوں سے برما آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ بحر الکاہل محاذ کی آخری لڑائی اکتوبر 1944 میں جاپان کے خلاف اتحادیوں کی کارروائی میں تیزی آ گئی تھی۔ فلپائن کے جزیرے لیتی کی لڑائی میں جاپانی بحریہ کی جنگی طاقت کے خاتمے سے اس کے پاس صرف زمینی فوج اور خودکش پائلٹ رہ گئے تھے۔ اتحادیوں نے مارچ 1945 میں شدید لڑائی اور بھاری جانی نقصان کے بعد ٹوکیو سے 750 میل دور آئیوو جیمیا جزیرہ چھین لیا۔ اپریل میں جنوبی جاپان سے 350 میل کے فاصلے پر اوکیناوا جزیرے پر حملہ کر دیا۔ جاپانیوں نے پامردی سے مقابلہ کیا، مگر 21 جون کو اس شدید ترین زمینی لڑائی میں ان کو شکست ہوئی۔ اس لڑائی میں 1 لاکھ جاپانی اور 12,000 امریکی مارے گئے۔ اس کے بعد اتحادیوں کی اگلی منزل جاپان تھا۔ امریکی صدر کی تنبیہ کے باوجود جب جاپانیوں نے سرنگو ہونے سے انکار کیا تو 6 اور 9 اگست کو بالترتیب اس کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے۔ بالآخر 2 ستمبر کو جاپان کے ہتھیار ڈالنے سے اس خونریز طویل جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ کے دوسری جنگ عظیم کے نتائج کیا رہے، اثرات کیا ہوئے؟ جاپانی نمبر 1 جانی ہلاکتیں۔ تاریخ کی اس سب سے بڑی تباہ کن جنگ میں 6 کروڑ بشمول 4 کروڑ افراد، جن میں 2 کروڑ روسی تھے، ہلاک ہوئے۔ جرمن بھی مارے گئے۔ امریکی اموات کی تعداد 4 لاکھ اور جاپانیوں کی 20 لاکھ تھی۔ مادی اور معاشی اثرات: جنگ سے یورپ کا تقریباً ہر شہر کھنڈر بن گیا تھا۔ مواصلات اور آمد و رفت کے نظام تباہ ہو گئے تھے۔
صنعت، زراعت اور تجارت کے شعبے شدید متاثر ہوئے، جس کی وجہ سے یورپ کو عرصے تک بے روزگاری، بھوک اور قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ تیسرے نمبر پر کیا اثرات ہوئے؟ معاشرتی اثرات۔ جنگ کا ایک نتیجہ یورپ میں وسیع پیمانے پر آبادیوں کی نقل مکانی اور بے دخلی کی صورت میں سامنے آیا۔ روسیوں کے ہاتھوں جرمنوں پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے۔ پولینڈ، چیکوسلواکیا، یوگوسلاویا، رومانیہ اور ہنگری سے جرمنوں کو بے دخل کیا گیا۔ 1945-46 کے درمیان 1,20,00,000 جرمنوں کو مغربی جرمنی کی طرف دھکیلا گیا۔ جرمنوں کے علاوہ کئی دوسری اقوام، جن میں سرب، یہودی، مسلمان، کروش، پولش، یوکرینی وغیرہ کے قیدی اور باشندے بھی مخالف فریقین کے شدید ظلم اور تشدد کا نشانہ بنے۔ بے پناہ قتل و غارت، بے دخلیوں، بے روزگاری، قحط اور افلاس اور بیماریوں وغیرہ سے کروڑوں افراد شدید معاشرتی اور نفسیاتی مسائل کا شکار رہے۔ چوتھے نمبر پر آ جاتے ہیں جیو پولیٹیکل نتائج۔ جرمنی کے کئی صوبے پولینڈ اور روس کو مل گئے، جبکہ بقیہ جرمنی 2 حصوں مغربی اور مشرقی میں تقسیم کیا گیا۔ پولینڈ کے 2 صوبے، شمال مشرقی رومانیہ، مشرقی فن لینڈ کے کچھ حصے اور 3 بالٹک ریاستوں کو روس نے جذب کر لیا۔ جاپان امریکہ کے زیر انتظام لایا گیا۔ کوریا بھی 2 حصوں شمالی اور جنوبی میں تقسیم ہوا۔ 5ویں نمبر پر آتے ہیں اس کے اثرات میں یورپ کی روایتی طاقتوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے بجائے امریکہ اور روس دنیا کے سب سے طاقتور ممالک کی حیثیت سے ابھرے۔ دونوں کے درمیان نظریاتی اختلافات کے باعث یورپ امریکہ اور روس کے زیر قیادت بالترتیب سرمایہ دارانہ جمہوریت، مغربی یورپ اور کمیونسٹ بلاک مشرقی یورپ میں تقسیم ہو گیا، جن کے درمیان اگلی چند دہائیوں تک جاری سرد جنگ کے عالمی سطح پر مختلف الجہت اثرات رہے۔ 6 نمبر پر شدید قوم پرستی کے مضر اثرات اور کمیونزم کے خطرے کے پیش نظر مغربی یورپ کے ممالک باہمی تعاون اور اتحاد اور مفاہمت پر آمادہ ہو گئے۔ 7ویں نمبر پر مستقبل میں جنگوں سے بچاؤ اور قیام امن کے لیے اقوام متحدہ کی تنظیم تشکیل دی گئی۔ 8 یورپ کی سمندر پار کالونیوں کی سلطنت بکھرنے لگی۔ انڈیا، فلپائن، برما، میانمار، سری لنکا، ہند چینی، انڈونیشیا جلد آزاد ہو گئے۔ لیگ آف نیشنز کے مینڈیٹ کے تحت برطانیہ اور فرانس کے زیر نگران رکھے گئے مشرقی وسطیٰ کے عرب ممالک فلسطین، اردن، شام، لبنان، عراق بھی مکمل آزاد ہو گئے۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کے ایک حصے کو الگ کر کے اسرائیل کی ریاست قائم کی۔ 1950-60 کی دہائیوں تک جنوب مشرقی ایشیا اور افریقہ کے بقیہ 9 آبادیاتی ممالک نے بھی آزادی حاصل کر لی۔ نمبر 9 فکری اثرات کیا ہوئے؟ جنگ کی ہولناک بربریت اور انسانی مظالم نے یورپی عوام کا عقل پر اعتماد متزلزل کر کے فکری انتشار میں مبتلا کر دیا، جس سے وہاں مختلف حوالوں سے ذہن اور فکر کے زاویے تبدیل ہو گئے۔ اجازت دیجیے، یہ تھا جنگ عظیم دوم کے بارے میں آپ کے سامنے ایک مکمل ویلا، لیکن اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، جس میں ہالوکاسٹ شامل ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔